جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی ختم ہو گئی ہے، ابھی تو تم نے وہاں ہنسنا ہے جہاں تم روئے تھے، کیونکہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک قد محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ جتنا آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، جتنے چیلنجز ہوں گے، اتنے ہی آپ مضبوط بنیں گے۔ بس آپ نے رونے دھونے والا انسان نہیں بننا، ہر مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ آپ کو ہر وقت مثبت رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اداس، غصہ، پریشان، مایوس، خوفزدہ یا فکر مند محسوس کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ احساسات کا ہونا آپ کو منفی شخص نہیں بناتا، یہ آپ کو انسان بناتا ہے۔ کامیابی حاسدین پیدا کرتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھری دنیا میں آپ کا کوئی حاسد نہیں تو سمجھ لیں آپ نے کچھ خاص حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کروں۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کا دل بھی ہجرت کرتا ہے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ کتنا خوبصورت ہے دل کا ہجرت کرنا، اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ کیوں نہ ہم آہستہ آہستہ ہر گناہ سے ہجرت کر جائیں، اپنی ذات کے ایک ایک حصے پر ہجرت لازم کر لی جائے تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہم خود کو اللہ کے قریب پائیں گے۔ انسان زندہ ہے یا مر گیا، نفس سے نہیں بلکہ عزت دار رویے سے پتہ چل سکتا ہے۔ خیال رکھنے والا شخص بھی بہتر ہے، لیکن جو شخص آپ کی خاموشی کو بھی سمجھ سکے وہ بہترین ہے۔ تکلیف کا علاج فرار سے نہیں کیا جاتا، زخم صرف ماضی سے نکل کر حال میں جینے سے بھرتے ہیں۔ کبھی سب راستوں کو رد کر کے اس راستے کو بھی چنو جو تمہیں دکھائے کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ آپ کو طاقت کی ضرورت تب ہے جب آپ کچھ نقصان دہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہر کام کرنے کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ گھر سے ایک مسافر چلا جائے جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان سے ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کر چل ہم بھی کبھی انسان تھے۔ ہمارا نظام تعلیم بچے کو سنڈریلا تو پڑھانا چاہتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کر گھر سے بھاگتی ہے، لیکن عبد القادر جیلانی کو نہیں پڑھایا جاتا جو ڈاکوؤں کے سامنے چھپی رقم بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں نے کہا تھا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ ہماری زندگی میں اگر 20% تکالیف آتی ہیں تو باقی 80% یہی وسوسے ہیں جو ہمیں سٹریس اور ڈپریشن میں ڈالتے ہیں۔ ام حبیبہ لکھتی ہیں کہ کچھ لوگوں کی گفتگو اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ہنستے کھیلتے انسان کو اپنے لہجوں سے مار دیتا ہے۔ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، ہر زخم کو بھرنے کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق ہی تو انسان کو مکمل کرتا ہے۔ انسان کے اندر کے الفاظ اور احساسات اس وقت زیادہ شدت سے بولتے ہیں جب کوئی سننے والا نہ ہو۔ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت
اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنا ہے۔ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، حقیقت نہیں۔ مسلسل اذیت دینے والے اتنے برے نہیں ہوتے جتنے بھیانک وہ لوگ ہوتے ہیں جو 2 گھڑی ہنسائیں اور گھنٹوں رلائیں۔ ایسے لوگ آپ کے ذہنی سکون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ہم ان کے لیے پھول ہیں یا خار۔ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہر بات محسوس کرنا اور موڈ خراب ہونا بیمار دل کی علامت ہے۔ لہٰذا معاف کرنا سیکھیے تاکہ آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں۔ دینا سیکھیے تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ مسکرانا سیکھیے تاکہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں۔ بے لوث محبت کرنا سیکھیے تاکہ آپ سے محبت کی جائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو اپنے ہر طرف اندھیرا اور انگلیاں اٹھاتی نظر آتی ہیں۔ تہمتوں کا ایک انبار ہمارے کندھوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ تب صرف 2 ہی راستے نظر آتے ہیں، ایک صبر اور نماز کا اور دوسرا توکل کا۔ اور دوسرا کٹھن ضرور ہوتا ہے لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے ایک آسان راستہ بن جاتا ہے۔ اس وقت میں بے شک نجات صرف موت ہی کیوں نہ لگے، لیکن صبر کو تھام لینا ہی اصل نجات ہے۔ وہ ہر دل کا حال جانتا ہے، ہر دکھ کا مداوع کرنے پر قادر ہے۔ بس اس سے لو لگاؤ، اس کو اپنے غم سناؤ، کوئی غم اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ زندگی ایک آرٹ ہے، برش لیں اور اداسی کے ہر حصے میں خوشیوں کے رنگ بھرتے جائیں۔ کسی کو اتنا حق نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو بے رنگ کر دے۔ ہماری کریڈیبلٹی، ہماری پوزیشن ہمارے دوست بناتے اور خراب کرتے ہیں۔ زندگی کے ایک حصے پر سمجھ جانا چاہیے کہ دوست زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، زندگی نہیں۔ دوست بہت کچھ ہوتے ہیں، سب کچھ نہیں۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ دنیا کی طرف لگاؤ انسان کو رنجیدگی کی ایسی در و دیوار سے لا ملاتا ہے جس سے نکلنا اکثر اوقات مشکل ترین دور سے گزرنے کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی بیشتر پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بھی خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتا۔ ہم انسان بہت ججمنٹل ہوتے ہیں۔ کسی کی ایک پل کی غلطی پر ہم اس کو ساری زندگی کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ دل پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ دل انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے آگے کنواں ہوتا ہے اور پیچھے کھائی۔ لوگوں کو چھوڑنا سیکھیں۔ جو رشتے تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبر میں ہیں، قبریں دوبارہ کھودی نہیں چاہیے۔ اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ قابل تعریف عورت۔
درد کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عورت کے نصیب میں پیدا ہوتے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے 6 سے 7 دن پیریڈز کا درد، پھر اس کے بعد 9 ماہ پریگننسی جھیلتی ہے، اس کے بعد ڈیلیوری کا درد، موت سے بھیانک درد جھیلتی ہے، اور پھر بھی ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ اور مرد کہتا ہے، عورت تو بہت کمزور ہے، ہمیشہ روتی رہتی ہے۔ بڑا کمزور ایمان ہے نئی نسل کا، ساز سے ہزاروں گانے پہچان لیتے ہیں، لیکن تلاوت سے 114 صورتیں نہیں پہچان پاتے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ بعض دفعہ ماں باپ کی سادگی اولاد کے لیے بے حد صبر آزما اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ زمین سے احتیاط رکھو، یہ تمہاری نگران ہے۔ جس شخص نے بھی اس کے اوپر کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا، وہ اس کی خبر ضرور دینے والی ہے۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہہ میں مگرمچھ نہیں ہے۔ جس تعلق میں بار بار چھوٹی سے چھوٹی بات پر وضاحتیں دینی پڑیں، اپنے کردار کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہر بار منتیں کر کے ثبوت دینے پڑیں، اپنے اعتبار کو جھوٹے الزامات پہ کھونا پڑے، اپنی ذات اور اپنی عزت کی نفی کرنی پڑے، ایسے تعلق کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سوائے محبت کے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو میں کہوں گا بے بسی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے وہ صبر تو کر لیتا ہے، لیکن وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے۔ زخم ٹھیک ہو جانے سے ہاتھ سے بھولا نہیں کرتے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی تمام آسائشیں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ہم اس ختم ہو جانے والی چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی برف کو مٹھی میں لے کر اسے پگھلنے سے روکنے کی کوشش کرے، لیکن برف نے تو پگھلنا ہی نہیں ہے اور مٹھی نے خالی رہ جانا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ 4 باتیں اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غصہ چھوڑ دو، انا کا بت توڑ دو، شکایت سے منہ موڑ لو، الزام تراشی سے جان چھڑوا لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دے کر عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ دین ذاتی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ حکم خداوندی پر عمل کا نام ہے۔ بوریت کے دن، نامعلوم مستقبل، بے نیند راتیں، دن یوں ہی گزر رہے ہیں، کچھ نیا نہیں۔ وقت عادتیں اور خواہشیں دونوں بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ جن تعلقات کا کوئی مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا ہے توڑ دیا جائے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے بنے ہیں۔ حقیقت پسند بنیں، خوش فہم نہیں۔ ناپ تول کر بولیں اور سوچ سمجھ کر کریں۔
زندگی میں کبھی اس پر پچھتاوا نہیں ہوگا، جو نہیں کیا اور اس پر افسوس نہیں ہوگا، نہیں بولا، بلکہ سارے پچھتاوے اور افسوس اپنی کی گئی زیادتیوں پر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔